مسلمان عورت اگر بیوہ ہو جائے تو وہ آسانی سے دوسری شادی کرے تو جو اس سے شادی کرے گا اس کو بھی ثواب، اس بیوہ کو بھی ثواب، یہ شریعت کا حکم ہے۔ لیکن کیا نبی کی بیویاں عورتیں نہیں ہیں؟ تھوڑا خبردار، تم نبی کی بیویوں سے شادی نہ کرنا، وہ نہیں کر سکتے۔ اگر نبی ہم جیسا تھا تو پھر اس کی بیویاں جو بیوگی کے بعد شادی کر سکتی تھی، لیکن نہیں حکم، بلکہ قرآن میں جن لوگوں یہ صلاح بنا کے رکھی تھی کہ نبی پردہ کریں گے تو میں فلاں سے شادی کروں، میں فلاں سے شادی کروں، اس منصوبوں کو، ذہنوں کو میرے اللہ نے پڑھ کے کہا اے میرے حبیب ان کو کہہ دے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ جس طرح ماں سے نکاح حرام ہوتا ویسے ان سے نکاح حرام۔ یاد رکھیے اگر نبی ہم جیسا ہوتا تو امت کی مائیں اس کی بیویاں نہ ہوتی۔ نبی اور ہے، ہم اور ہے، نبی کی بیویاں ہماری مائیں۔ اب پھر میں سوچا، میں نے کہا اللہ نے یہ کہا کہ مائیں، بھئی اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ یہ تمہاری پھوپھیاں ہیں، بھئی امت کی پھوپھیاں ہیں۔ نکاح حرام تو پھوپھیوں سے بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ امت کی خالائیں ہیں، نکاح خالہ سے بھی نہیں ہوتا، نہیں نہ ہوتا، نہ پھوپھی سے ہوتا ہے نہ خالہ سے ہوتا ہے۔ اللہ نے نہ رسول کی بیویوں کو خالائیں کہا نہ پھوپھیاں کہا، بلکہ کیا کہا؟ یہ مائیں۔ وجہ کیا تھا؟ اصل میں یہ تھا کہ خالہ سے نکاح حرام ہے شریعت میں، لیکن خالہ کی بیٹی سے حلال ہے۔ ہوئے 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 تھوڑا سا بیدار ہو جائے گا۔ خالہ سے نکاح حرام ہے لیکن خالہ کی بیٹی سے حلال ہے۔ پھوپھی سے نکاح حرام ہے لیکن پھوپھی کی بیٹی سے حلال ہے۔ اگر خالہ کہہ دیتے تو پھر خالہ کی بیٹیوں سے نکاح حلال ہو جاتا، پھوپھی کہہ دیتے تو پھوپھی کی بیٹیوں سے نکاح حلال ہو جاتا۔ اللہ نے کہا کہ خبردار، یہ نہ خالائیں ہیں نہ پھوپھیاں ہیں، بلکہ یہ ہے تمہاری مائیں۔ جیسے ماں سے نکاح حرام ویسے ماں کی بیٹی سے نکاح حرام ہوتا ہے۔ جیسے ماں سے نکاح حرام، بھئی آج بھی کوئی چھوٹی سی یہ زادی کیوں نہ آپ اسے اپنی ماں سمجھتے ہو۔ وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ یہ ماں کی بیٹی، جو امت کی مائیں ہیں جو ان کی بیٹی۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں نے رسول کی بیٹی سے شادی کی تو قبلہ یہ تو شریعت کے لحاظ سے اس کی فضیلت نہیں بلکہ اس کی توہین ہے کہ اسے اتنا ہی نہیں پتا تھا کہ شریعت میں ماں کی بیٹی سے نکاح نہیں ہوتا۔ طریقوں کو پڑھیے تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا۔ اور دیکھیے کیا وجہ تھا کہ جب بھی جناب سیدہ کا رشتہ مانگا تھا، جب بھی مانگتے تھے تو رسول کہتے تھے اور ناراض ہو جاتے اور کہتے تھے کہ اس کا رشتہ عرش پہ اللہ نے طے کر دیا۔ بھائی جب پوچھنے والوں نے پوچھا نا تو نبی ناراض بھی ہوتے تھے اور جواب کر دیتے کہ اس کا رشتہ عرش پہ اللہ نے طے کر دیا۔ لیکن سوچنے والی بات یہ عرش پہ طے تو کر دیا، لیکن نبی کو جناب سیدہ کے حوالے سے خدا کی قسم آدھا میرے نبی سے بڑھ کر معاف کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی رحیم اور کریم ہے ہی نہیں۔ لیکن اتنا رحیم اور کریم ہوتے ہوئے جب سیدہ کا معاملہ آیا تو خدا کی قسم اتنے جلال میں میرے نبی آگے، اللہ کی رحمت جلال میں آگے۔ اس جملے کو سمجھنا کہ جس نے بیوی کا رشتہ مانگا تھا نا، میرے نبی نے بدلے میں اس کی بیٹی کا رشتہ اپنے لیے لے لیا۔
بیویاں ہماری مائیں، لہذا نبی ہم سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیے کہ بلا ہمارے ہاتھوں میں اور نبی کے ہاتھوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہمارے ہاتھ وہ ہے جب چاہے کوئی توڑ دے مروڑ دے، لیکن نبی کے ہاتھ وہ ہے کہ اگر چاند کی طرف اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اگر ابو جہل کی طرف اشارہ کرے اس کا چہرہ فک ہو جائے۔ ہمارے تھوک میں اور نبی کے تھوک میں بڑا فرق ہے۔ ہمارا تھوک کیا ہے؟ ہم اگر کسی جگہ پہ تھوکے تو محکمہ صحت والوں کو بورڈ لگانا پڑتا ہے کہ یہاں پہ بیماریاں پھیلتی ہیں، ٹی بی پھیلتی ہے، یہاں پہ تھوکنا منع۔ لیکن نبی کا دعا کیسا ہے؟ اگر کھارے پانی میں ڈالو کھارا پانی کا فور ہو جائے، اگر علی کی آنکھوں پہ لگا دو آنکھوں کی سرخی دور ہو جائے، اگر حسین کو چسا دو تو حسین علم کا دور ہو جائے۔ یہ ہے میرے نبی کے دعا۔ اور یہ دیکھیے ہماری پیشانی اور رسول کی پیشانی میں بڑا فرق ہے۔ میرے نبی کی پیشانی سے اتنا نور نکلتا تھا کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے نبی کی پیشانی سے اتنا نور نکلتا تھا کہ اگر کسی اندھیرے میں جہاں سے دن کی روشنی میں بھی سوئی نہیں ملتی تھی، وہاں رات کے اندھیرے میں نبی کی پیشانی کے نور سے وہ ہمیں چیز مل جاتی تھی، اتنا نور نکلتا تھا۔ نبی کی عالم اور ہماری اولاد میں زمین آسمان کا فرق۔ آپ کی تھکاوٹ مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے، بس آخری جملہ سن لیجیے۔ خدا کی قسم مولا حسین بانی بنے اسلام۔ بنا سمجھتے ہو کیا ہے؟ بنا کہتے ہیں جس پہ بنیاد جو بنیاد ہے اس کے اوپر عمارت قائم ہے۔ پانی ہوتا ہے جو اس پہ عمارت کو کرنا۔ دین اسلام کے حق کا کہ بنا لا الہ الا حسین، دین اسلام کی بنیاد ہے حسین، اور بنیاد میں مولا حسین نے کوئی کارا اور مٹی استعمال نہیں کیا بلکہ اکبر کے سینے کا لہو استعمال کیا۔ اپنے بھائی عباس کے بازوؤں کا خون استعمال کیا، اپنے قاسم کے ٹکڑوں کا لہو استعمال کیا، کبھی جون کا لہو، کبھی حبیب ابن مظاہر کا لہو، ایسا لہو استعمال کر کے اسلام کی بنیاد کو جب پھر بھی کمزور پایا تو آواز دی خیموں میں، رباب جلدی سے ابی اصغر کو لے آؤ، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی اور لہو ہو ہی نہیں سکتا جو اسلام کی بنیاد کو مضبوط کرے۔ عزادارو جب آواز دی جناب رباب شہزادے کو لے کے آئے، پوچھا مولا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بس آپ کی عبادت کو مکمل کرنے کے لیے جملہ کہنے لگا، مالک آپ کو سلامت رکھے، آپ کی مجھے احساس ہے آپ کی تھکاوٹ کا بھی، لے کر عبادت مکمل ہو جائے۔ میری مائیں بہنیں جو دور سے آتی ہیں، مولا جو حاجات لے کے آئے ہیں مالک ان کی حاجات کو پورا فرمائے، جو منتیں مرادیں بس ایک آنسو آ جائے اور اسی آنسو کے دوران دعا مانگ لینا، پاک سیدہ تمہیں خالی نہیں بھیجے گی۔ عزادارو جب لے کے آئے تو مولا حسین نے اپنی گود میں اٹھائے۔ بی بی رباب نے کہا مولا کدھر لے کے جا رہے؟ کہا میدان میں لے کے جا رہا۔ بی بی نے کہا تھوڑی دیر کے لیے شہزادہ مجھے واپس لیجیے۔ شہزادے کو واپس لیا، واپس خیمے میں لے۔ جب خیمے سے واپس آئی تو عجیب منظر دیکھا مولا حسین نے کہ بی بی رباب نے شہزادے کو نیا جوڑا بھی پہنا دیا، سر میں کنگھی بھی کر دی تھی، اور کمر کے ساتھ ایک چھوٹی سی تلوار بھی لٹکا دی تھی۔ مولا حسین کہتے ہیں رباب یہ کیا کیا؟ بی بی کہتی ہے شیر خدا کا بیٹا پہلی دفعہ میدان میں جا رہا ہے، میں ایسے نہیں بھیجوں گی، اسے پورا سپاہی بنا کے بھیجوں گی، اجر کو ملے۔ حسین کی ماں تم سے راضی ہو،
اس غم کے سوا تمہیں کوئی غم نہ ملے۔ عزادارو مولا حسین پھر لے کے چلے گئے، جیسے لے کے چلنے لگے اچانک بی بی نے پھر پکارا، مولا تھوڑی دیر رہ گئی۔ بی بی قریب آئی، مولا حسین ٹہرے، آ کے شہزادے کے کان میں کوئی بات کہی، شہزادے نے مسکرا کے جواب دیا، بی بی چلنے لگی۔ مولا حسین نے کہا رباب مجھے نہیں بتاؤ شہزادے کو کیا کہا؟ رو کے بی بی کہتی ہے اور کچھ نہیں کہا، میں نے سے یہ کہا ہے کہ میں سید زانی نہیں ہوں، میری دودھ میں ماں زہرا کے دودھ کی تاثیر نہیں ہے، اگر تجھے تیر لگے تو تجھے رونا نہیں ہے، اگر تو تیر کھا کے رونے لگا تو لوگ کہیں گے ماں کے دودھ میں خرابی ہے۔ اجرکم من اللہ، جب تیر لگے تو نے مسکرانا، اجرکم من اللہ تعالی۔ مولا حسین لے کے چلے، کسی جگہ پر بھی مولا حسین نے آپ کو یاد نہیں کیا۔ خدا کی قسم دعا کرو کسی شریف کو سوال نہ کرنا پڑ جائے، اور ایسا شریف جس کے دروازے پہ فرشتے بھکاری بن کے آتے تھے، جس کے دروازے پہ نبی سائل بن کے آتے تھے، اس حسین کو سوال کرنا پڑ گئے، اور سوال بھی کس چیز کا؟ چند قطرے پانی۔ مولا وہاں پہ جب قطرے مانگ رہے تھے نہ پانی، اس وقت کہتے تھے یا شیعتی، اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے، اور اس وقت وہ منظر دیکھتے جب حسین سوال کر رہا تھا اور سوال کے جواب میں ایک تیر آیا تھا۔ عزاداروں وہ تیر بھی کیسا تھا؟ تاریخ کہتی ہے کہ عرب کے لوگوں نے وہ آپس میں معاہدہ کیا ہوا تھا کہ وہ تیر ہم نے کسی جانور کا بھی استعمال نہیں کرنا، لیکن وہ تیر 6 سال آج کا جو علی اصغر ہے اس کے گلے پہ یزیدیوں نے استعمال کیا۔ تاریخ کہتی ہے ادھر وہ تیر لگنا تھا کہ لے کے اصغر کو جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے اپنا بازو آگے کر دیا۔ اجرکم من اللہ، اتنا بدلی تیر تھا کہ حسین نے آگے اپنا بازو کر دیا۔ جیسے تیر لگا شہزادے کو لے کے واپس چلی۔ بس آپ کی جملہ سن لو، مالک آپ کو سلامت رکھے، روتے بھی آؤ دعائیں بھی مانگتے چلے ہو، مولا آپ کو سلامت رکھے، اس غم کے سوا پاک سیدہ تمہیں کوئی غم نہ دے۔ عزاداروں جو مولا حسین اکبر کی لاش خیمے میں لے آئے، جو قاسم کی لاش خیمے میں لے آئے، جو عباس کی لاش خیموں میں لے آئے، اصغر کی لاش کا اتنی باری 7 مرتبہ خیمے کے قریب گئے، پھر واپس پلٹ آئے، خیمے کے قریب جاتے تھے پھر واپس پلٹ آتے تھے۔ یہ 10 محرم کے اعمال میں یہ چیز شامل ہے کہ 7 قدم کبھی آگے جاتے ہیں پھر پیچھے جاتے ہیں، پھر 7 قدم آگے جاتے ہیں، 7 مرتبہ یہ حسین کے اس عمل کو دہرایا جاتا ہے۔ جب وہ علی اصغر کی لاش کو لے کے کبھی اس کی ماں کے خیمے کے قریب جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا خیال آتا، حسین پھر واپس آ جاتا۔ جب 7ویں مرتبہ خیمے کے قریب گئے نا، اندر سے 4 سالہ معصومہ نکلی، جیسے ہی مولا حسین کے گود میں شہزادے کو دیکھا، ایک مرتبہ سوال کرتی ہے، بابا کیا میرا اصغر پانی پی آیا؟ کیا میرا اصغر پانی پی آیا؟ مولا حسین نے ابا کا دامن ہٹا کے کہا، دیکھ سکینہ تیرا اصغر کیسا پانی پی گیا۔ جیسے گلے پہ نگاہ پڑی، بی بی تڑپ کے اندر گئی، جا